بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آپ کی معلمہ رافعہ ظاہر اپنے چینل سخندان بھاولپور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ بیٹے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بناوٹ الگ ہے اور ان کا استعمال مختلف ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا اسم کے قسمیں استعمال کے لحاظ سے، یعنی کہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ، جبکہ آج ہم پڑھیں گے اسم کے قسمیں بناوٹ کے لحاظ سے۔ اسم کی قسمیں بناوٹ کے لحاظ سے کون سی ہیں؟ وہ ہیں اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اسم جامد جمع ہوا، ٹھہرا ہوا۔ تو اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی دوسرے اسم سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دوسرا اسم بنے، جیسے چاند، درخت، کتاب، ٹیلی فون، پہاڑ، سورج، اینٹ، چٹائی وغیرہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ تو یہ اسم جامد بھی، میں مثال دے رہی ہوں بیٹا، کہ جیسے ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں نا کہ نہ اس سے کوئی بنا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا، اسی طریقے سے اسم جامد بھی وہ اسم ہے کہ نہ تو ان کے شروع میں کوئی لفظ یا حرف لگانے سے اور نہ ہی اس کے بعد میں کوئی حرف لگانے سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہے۔ ہاں، یہ لفظ جو ہے، یہ جتنے بھی اسم ہیں اسم جامد، وہ مذکر مؤنث ہو سکتے ہیں، ان کے واحد جمع ہو سکتے ہیں، مگر ان سے دوسرے الفاظ نہیں بن سکتے۔ اسم مصدر، یہ اس کی دوسری قسم ہے۔ وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نام بنا ہو مگر اس سے بہت سے اسم اور فعل بنے، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، لکھتا ہوا، لکھا ہوا وغیرہ۔ مصدر کی 4 قسمیں ہیں۔ مصدر کی 4 قسمیں کون کون سی ہیں؟ مصدر مفرد، مصدر مرکب، مصدر متعدی، مصدر لازم۔ مصدر وہ اسم ہے، موسٹلی یہ فعل ہیں۔ مصدر مفرد جو شروع ہی سے مصدر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے آنا، جانا، لکھنا، پڑھنا وغیرہ۔ مصدر مرکب نام سے ظاہر ہے کہ مرکب ایک سے زیادہ الفاظ ہوں گے، تو وہ اسم جو کسی مصدر کے شروع میں کوئی لفظ لگا کر دوسرا مصدر بنا لیتے ہیں، جیسے بہک جانا۔ جانا الگ ہے اور بہک الگ لفظ ہے، اور جب ان کو کمبائن کرتے ہیں، ہم ان کو ملاتے ہیں تو لفظ یہ مصدر مرکب بن جاتا ہے بہک جانا، قے آنا، کلمہ پڑھنا وغیرہ۔ مصدر متعدی، متعدد یعنی کہ بہت سارے۔ اب یہاں پر لفظ ایک ہے، مصدر فعل ہے، وہ مصدر جس سے متعدی افعال بنتے ہوں۔ متعدی فعل وہ ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے۔ جن مصادر سے متعدی افعال بنے وہ مصدر متعدی ہوں گے۔ دیکھیں، فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے۔ ظاہر ہے فعل ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فاعل بھی ہوتا ہے، کوئی بھی کام بغیر کرنے والے کے نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں دنیا کا اتنا بڑا سسٹم ہے، اتنا بڑا کاروبار ہے، سورج اپنے وقت پہ آ رہا ہے، شام کو غروب ہو رہا ہے، موسم اپنے وقت پہ تبدیل ہو رہے ہیں، فصلیں آ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں دنیا میں، اتنی مخلوق ہے، لا تعداد کروڑوں اربوں کھربوں مخلوق ہے، مگر ان سب کو روزی دینے والا، ان کو صحت دینے والا، ان کو گروتھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور جس کی وجہ سے یہ کام عمل میں آ رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کیسے ہو رہا ہے، کیسے وہ ہو رہا ہے، مگر ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ دنیا کا کاروبار چل رہا ہے اور اس کو چلانے والا ہے، یعنی کہ فاعل اللہ تعالیٰ۔ مگر یہاں پر کیا ہے کہ فاعل کے ساتھ مفعول بھی ہے، جیسے پیٹنا، دوڑانا، اچھالنا، رلانا۔ اب اچھالنا یہ ہے فعل، مصدر ہے، مگر اس میں فعل فاعل مفعول تینوں کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے۔ پیٹنا، رلانا، دوڑانا، اس میں پتہ چل رہا ہے کہ ایک فاعل ہے، ایک فعل عمل میں آ رہا ہے اور تیسرا مفعول ہے۔ اچھا، مصدر لازم، اس کی تیسری قسم وہ مصدر ہے جس سے بنے ہوئے تمام افعال لازم ہوں، وہ فعل جو صرف فاعل کو چاہے، فعل لازم کہلاتا ہے، جیسے آنا، جانا، بھاگنا، جاگنا وغیرہ وغیرہ۔
اسم مشتق، اسم مشتق وہ اسم ہے جو خود تو مصدر وغیرہ سے بنے ہوں لیکن پھر اس سے کوئی لفظ نہ بنے. اب ہم دیکھتے ہیں نا، میں مثال پھر آپ کو وہی دوں گی کہ جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کی مثال دی تھی کہ یہاں پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے سکتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو بہت سارے نبی آئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہاں پر نعوذ باللہ میرا کہنے کا مقصد کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ مثال استعمال کر رہی ہوں کہ اسم مشتق وہ اسم ہے جن سے پہلے تو بہت سارے الفاظ بنے ہوں مگر اس کے بعد کوئی لفظ نہ بنے. اسم مشتق کی 5 قسمیں ہیں: اسم فاعل، اسم حاصل مصدر، اسم معاوضہ، اسم حالیہ اور اسم مفعول. اسم فاعل اور اسم مفعول کی آگے 2 قسمیں ہیں: اسم فاعل قیاسی اور اسم فاعل سماعی. اسی طریقے سے اسم مفعول کی بھی 2 قسمیں: اسم مفعول قیاسی اور اسم مفعول سماعی. اسم فاعل، اسم فاعل ایسا اسم مشتق جو کسی کام کرنے والے کے لیے استعمال کیا جائے اسم فاعل کہلاتا ہے. مثلا لکھنے والا، لکھنے والی، بولنے والا، بولنے والی، ڈاکٹر، موچی، مصور وغیرہ. اچھا، اب یہاں پر ہے صرف مصدر کی نسبت سے بنے ہوئے اسموں کو فاعل قیاسی کہا جاتا ہے، جیسے لکھنے والا سے لکھنے والا، لکھنے والی یا لکھنے والا، پڑھنے والا سے پڑھنے سے پڑھنے والا، لکھنے والی، بولنے والی، پڑھنے والی، دیکھنے والی، پکانے والی وغیرہ. اس میں فاعل سماعی بے قاعدہ ہوتے ہیں، ان کا براہ راست تعلق مصدر سے نہیں ہوتا. اہل زباں جس مصدر سے چاہیں اسم بنا لیں اسی طرح استعمال ہوتا ہے، جیسے لوٹنے والے کو لٹیرا، پوجنے والے کو پجاری، لکھنے والے کو مصنف، پڑھانے والے کو استاد یا معلم کہتے ہیں. اچھا بیٹا، یہاں پر دیکھیں گے ہم کہ اس میں فاعل سماعی جو ہیں وہ زیادہ تر پیشے جو ہے نا یہاں پر وہ استعمال ہوتے ہیں اس میں فاعل سماعی میں. اس میں حاصل مصدر، اب یہ مصدر تو نہیں ہوتا، یہ وہ اس میں مشتق ہے جو مصدر تو نہیں ہے مگر معنی اور اثر مصدر کا استعمال کرے. جیسے دوڑنا سے دوڑ، مسکرانا سے مسکراہٹ، لڑنا سے لڑائی، دبانا سے دباؤ. اب یہ دوڑ، مسکراہٹ، لڑائی، دباؤ، آہٹ وغیرہ یہ مصدر نہیں ہے مگر معنی مصدروں کے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا آہٹ ہوئی یعنی کہ کسی کے آنے کی آواز آئی. دوڑ میں شامل ہوا وہ دوڑتا ہے یا دوڑنا ہے. مسکراہٹ، مسکرانے سے مسکراہٹ آیا، لڑائی سے لڑنا سے لڑائی. تو ایسے اس میں مشتق جو مصدر تو نہیں ہے مگر معنی مصدر کے دیں. اس کے بعد ہے اس میں حالیہ. اس میں حالیہ وہ اس میں مشتق ہے جو کسی فاعل کی حالت کو بیان کرے، جیسے ہنستی ہوئی، روتی ہوئی، دوڑتا ہوا، کھیلتا ہوا، پڑھتا ہوا، سوتا ہوا. اب یہاں پر تمام حالتیں بیان کی گئی ہیں. وہ اس میں مشتق جو کسی ایسے شخص یا چیز کے لیے استعمال ہو جس پر کوئی فعل واقع ہو چکا ہو، وہ کسی مفعول کے لیے استعمال ہو. اس کی 2 قسمیں ہیں، اس میں اس میں مفعول سماعی اور اس میں مفعول قیاسی. جیسے ہم نے اس میں فاعل کی تھی نا 2 قسمیں، اسی طریقے سے مفعول کی بھی ہیں، سماعی اور قیاسی. سماعی سما سے نکلا ہے یعنی کہ سننا، تو بہت سارے چیزیں ہم سن کے اندازہ لگا لیتے ہیں اور کچھ الفاظ ہم قیاس کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں. کچھ ہم سننے سے سمجھتے ہیں اور کچھ ہم قیاس کرتے ہیں یعنی کہ اندازہ لگاتے ہیں. تو اس میں مفعول سماعی اور اس میں مفعول قیاسی. اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جو کسی ایسے شخص یا چیز کے لیے استعمال ہو جس پر کوئی فعل واقع ہو چکا ہو یا وہ کسی مفعول کے لیے استعمال ہو. جیسے کٹا ہوا. اب دیکھیں یہ خاتون ہیں، ان کی ناک کٹی ہوئی ہے. گھر جل رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے جلا ہوا. کپڑے دھلے ہوئے ہیں تو یہ دھلا ہوا. کپڑے سوکھے ہوئے ہیں تو ہم
کہیں گے سوکھا ہوا. اب یہ نوٹ ہے، بکھرے ہوئے ہیں، ترتیب سے نہیں ہے تو ہم اسے کہیں گے بکھرا ہوا یا بکھرے ہوئے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ لکھا ہوا. یہ ہم نے اندازہ لگایا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس میں مفعول قیاسی، قیاس لگانا. ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں اور اس کا قیاس، اس کا اندازہ لگاتے ہیں تو وہ اس میں مفعول قیاسی کہتے ہیں. اس میں مفعول سے بنے ہوئے اسم کو اس میں مفعول قیاسی کہتے ہیں، جیسے لکھنا سے لکھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا وغیرہ. لکھا ہوا، دھلا ہوا، کٹا ہوا، جلا ہوا وغیرہ. اس میں مفعول سماعی وہ اسم ہے جو کسی قاعدے سے تو نہیں بنایا جاتا لیکن معنی اس میں مفعول کے دیتا. مثلا نکتا، کن چھدا، اندوختہ، سوختہ، بیاتا، اپاہج وغیرہ. اب یہ دیکھیں کہ یہ تمام وہ ہیں، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عمل ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ہوا ہے. امید ہے آپ سب کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں.